علیہ وآلہ وسلم مذہبی و حبہ ملت و طاعتہ منزلی. یہ کہہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق میرا مذہب ہے، محبت میری ملت ہے اور اتباع میری منزل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراطہ بعدد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالی ذات دا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے پسند فرمایا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت چ ایک سائل حاضر ہوا، ایک بندہ حاضر ہوا، ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا جواب دیے. ان میں سے ایک یہ بھی سوال تھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں. تو میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کر. جب کثرت سے ذکر کرے گا تو اللہ کے دربار میں اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی لدھانی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں، یہ ذکر کی محفل ہے، یہ ذکر کی محفل ہے، یہ دنیا کی مجلس. ذکر کی محفل میں شفا ہوتی ہے، دنیا کی باتوں میں بیماری. ان دونوں چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ کو پسند ہے کر لو. سارا دن کاروبار ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہو، کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو. ذکر الہی کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر الہی کی مجلس میں اللہ کی مجلس ہوتی ہے. باتیں بند کرو، ذکر جاری کرو. ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی. جب کہیں ذکر الہی کی مجلس قائم ہونے لگتی ہے، جنات شیاطین کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ذکر میں سے دور چلے جائیں. اور ذکر الہی کا وہ اعزاز ہے جس پر بندہ جتنا بھی ناز کرے کم ہے. ماشاءاللہ، آج تم نے کیسی عمدہ بات بتائی کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، دوسرا گھر اس کو مبارک دیتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اسے بھی ایسی عنایت ہو. کر کے دیکھ لے ذکر الہی، اس میں ہر شے ہے، نجات ہے، اطمینان ہے، اللہ کا قرب ہے، ولایت ہے. اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جسے ذکر کی توفیق ملی گویا ہر شے ملی. دنیا میں راحت ملی، سرداری ملی، آخرت میں معافی ملی اور نجات ملی. کسی ولایت میں نہ کشف ضروری ہے نہ کرامت، لیکن ہر ولایت میں ذکر الہی ضروری ہے اور اطاعت، ذکر الہی اور طاعت ضروری ہے. دنیا کی کثرت ہی کی ماری ہوئی ہے کثرت ہی میں مطلوب ہے.
تو ذکر الہی کر۔ اہل ذکر کی مثال ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، جس میں کسی کو کودنے کی جرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملاح کو بھی نہیں ہوتی۔ خشک نالوں میں گدھا لیٹا کرتے ہیں۔ زندگی ایک دم ہے، اللہ کرے آپ کا کوئی بھی دم ذکر سے خالی نہ ہو۔ نہ کوئی جج بن کر مطمئن ہوا، نہ کوئی جرنیل بن کر مطمئن ہوا، جو کوئی بھی مطمئن ہوا ذکر کی بدولت مطمئن ہوا۔ ذکر الہی زندہ باد۔ تیری ہی یاد نے ہر کسی کو یاد دلائی، تیری یاد گنہگاروں کے بہت بڑے کام آئی۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے، یہاں اللہ ہوتا ہے رحمت ہوتی ہے، ہر شے ہوتی ہے۔ یہاں ذکر نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا، مردائی چھائی جاتی ہوتی ہے۔ گناہ کی شامت سے بلا اور ذکر الہی کی رحمت سے شفا نازل ہوتی ہے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر کسی کی بلا کی زد میں بندے کی ہلاکت کے لیے 70 سی بلائیں منہ کھول کے کھڑی ہیں کہ اللہ کا ذکر ہی ان کا سب کی واحد روک ہے۔ ذکر الہی کی مخالفت کرتے ہو لیکن بیماریوں سے شفا کی دعائیں لینے آتے ہو۔ یقین جان ذکر الہی کی بدولت اللہ بیماروں کو شفا بخشتا ہے۔ لوگ دعاؤں کی فرمائش کیا کرتے ہیں کہ ان کے گھروں سے بیماری نہیں جاتی، نداری نہیں جاتی، ہم نہیں جاتے، غم نہیں جاتے۔ ہر قسم کے تمام سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ بے شک اللہ کا ذکر رحمت و راحت کا موجب ہے اور ہر قسم کی ہم و غم ٹل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور کثرت تو درکنار بالکل ہی نہیں کرتے، اور یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ترک ذکر ہی کی بدولت ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر لوگ ٹی وی، وی سی آر، ریڈیو اور اخباروں میں مصروف ہیں۔ جو وقت ان پر صرف ہوا فضول ہوا، اس کی بجائے فرش پر بیٹھ کر اپنے خالق و مالک کی تسبیح کر، ضرور کر۔ اس کا سے احترام میرے محترم شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ دور لے کر جاتا ہے بندے کو کہ بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے، دنیا کی باتوں میں مصروف ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو پھر ذکر الہی کریں، اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر بلند کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود بھیجیں، ذکر الہی میں مصروف رہا کرو۔ دنیا، دین اور آخرت میں سرخ رو ذکر الہی کی بدولت۔ ذکر الہی سے بہتر اور کوئی کمال نہیں۔ ذکر الہی کی بدولت روح کی پرواز۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا پر پریشانیوں کا گھر ہے، دنیا پریشانیوں کا گھر ہے۔ آنے والے ذکر الہی کی مجلس میں راحت تلاش کیا کرو۔ ذکر الہی ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ سکون کے طالب اللہ کے ذکر سے سکون تلاش کر، بے شک اللہ کے ذکر ہی سے بندوں کے دل سکون پاتے ہیں۔ زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقش گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ کبھی مت اتارنا، ہر بلا و وبا سے محفوظ رہو گے۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو بیماریاں، پریشانیاں اور جتنے بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔